نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام عزیزان اکرام، سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پہلے 2 حصے آپ حضرات کے سامنے پہنچ چکے ہیں، اور یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر حضرت ابو بکر کا بچپن اور جوانی کے چند حالات ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں یعنی آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ چاروں طرف کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی قبیلہ قریش تھا، اور یہ بھی دوسرے عرب کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 سال کے تھے تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ آپ کو لے کر بت خانے میں گئے، اور وہاں پر ایک بڑے بت کے سامنے آپ کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تمہارا بلند و بالا بت ہے، تم اس کی عبادت کرو، تم اس سے اپنی التجا کرو۔ تو حضرت ابو بکر نے یعنی جو 4 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ نے اس عمر میں کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دو، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہننے کو کچھ دو، اگر میں تم کو پتھر مارتا ہوں اور اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت ابو بکر نے اس بڑے بت کو جو بت خانے میں نصب تھا اس کو اتنی زور سے پتھر مارا کہ وہ بت گر گیا۔ یہ دیکھ کے حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے رخسار پر تھپڑ دے مارا، اور آپ حضرت ابو بکر کو گھسیٹتے ہوئے ان کی والدہ ام الخیر کے پاس لے آئے۔ حضرت ام الخیر نے حضرت ابو بکر کو گلے لگایا اور کہا کہ تم اس کو کچھ نہ کہو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے اس کے بارے میں بہت اچھی باتیں سنائی دی گئی تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد حضرت ابو بکر کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ بت پرستی کریں، یا ان پر کسی نے زور آزمائی نہیں کی اس معاملے میں۔ اور عرب کا مشہور تھا زمانہ تھا، اس وقت عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا، کیونکہ عرب ایک اس زمانے میں ان پڑھ قوم سمجھی جاتی تھی۔ لیکن خال لوگ، بہت کم لوگ جو تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان کم لوگوں میں ابو بکر کا بھی شمار آتا ہے کہ حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے آپ پڑھنا لکھنا جان گئے تھے، اور بلکہ آپ صرف پڑھنا لکھنا نہیں جان گئے تھے بلکہ دوسرے شرفاء کے طرح آپ ایک اچھے مشاغل میں بھی کامیاب تھے، یعنی آپ ہتھیاروں کا استعمال کرنا جانتے تھے، شعر گوئی کرنا جانتے تھے، لڑنے کا ڈھنگ جانتے تھے، اور شعر کی جو فہمی تھی آپ کو وہ اس پر اچھا عبور حاصل تھا، اور گھر میں دولت کی فراوانی تھی، کافی ریل پھیل تھی، لیکن آپ کو عیش و عشرت سے اور شراب نمبر 1 دوسری بات ایک مین تھی کہ آپ کو شراب خوری زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو اس سے نفرت تھی۔ تو یہ تھا آپ کے بچپن کا چند حالات، اور اب آپ کے جوانی کے حالات کے چلتے ہیں۔ قریش کی ساری قوم جو تھی وہ تجارت پیشہ تھا، یعنی جو قریش کی تجارت تھی وہ کپڑا تھا اس کا پیشہ، اس کا ہر ایک فرد اس شغل میں کافی مصروف تھا، اس کو ہر ایک کو اس میں کافی عبور حاصل تھا۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو کپڑے کے معاملے میں، کپڑے کی تجارت میں کافی عبور حاصل تھا، بلکہ آپ ایک مکہ کے کامیاب تاجروں میں آپ کا ایک نام تھا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس ہوئی تو ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی یعنی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور آپ کے ابو بکر سے اعلان نبوت سے پہلے ہی کافی دوستی تھی۔ آپ جب 18 برس کے ابو بکر ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے، تو وہاں پر ایک مقام آتا ہے بیری کے درخت کے پاس، حضرت صدیق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سائے میں لیٹے، تو حضرت ابو بکر کے پاس ایک راہب آیا، اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نبی آخر الزماں ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں لیٹا، اور اس درخت کی نشانی ہے کہ جس درخت کے نیچے لیٹے گا یعنی وہی شخص لیٹے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور محبت اور زیادہ بڑھ گئی، بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں کھڑے تھے،
اتنے میں امیہ بن ابی سلط ثقفی شاعر جو زمانہ جاہلیت میں موحدانہ نظمیں کہا کرتا تھا، وہ وہاں آیا اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ ہم میں سے ہے یا تم میں سے ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تو اس گفتگو کی آپ کی تصدیق، یعنی حضرت ابو بکر کو اور تھوڑا تجسس ہوا اس بارے میں، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ورقہ بن نوفل کے بعد حضرت ابو بکر گئے، اور وہ یعنی حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور وہ کچھ گنگنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، ابو بکر کو امیہ بن ابی سلط کا مقولہ پیش کیا حضرت ورقہ بن نوفل کو، تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے معلوم ہے، مجھے آسمان کی سموی پر عبور حاصل ہے، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے خاندان سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ میں علم نسب کا بھی ماہر ہوں، اس بنا پر کہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ورقہ بن نوفل نے بتایا حضرت ابو بکر کو کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، کیونکہ ابو بکر بھی تھے وہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہوا اور کے ٹکڑے ہو کر وہ ہر گھر میں اس کا ایک ٹکڑا گر گیا اس چاند کا، اور پھر یہ چاند کے ٹکڑے دوبارہ آپس میں ملے اور ابو بکر کی گود میں آ کر گر گئے۔ آپ بیدار ہوئے تو آپ خواب کی تعبیر کے جو اس زمانے کے ماہر تھے، آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان کو اپنا خواب سنایا، تو انہوں نے کہا کہ اس نبی آخری زماں کی پیروی تم کرو گے جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ ابن عساکر نے کعب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغرض تجارت ملک شام گئے، وہاں آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ابو بکر نے عجیب خواب دیکھا تو اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے وہاں کے ایک مشہور راہب جس کا نام بحیرہ راہب ہے اس کے پاس گئے۔ بحیرہ کو آپ نے اپنا خواب سنایا تو اس بحیرہ راہب نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت ابو بکر نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے پوچھا کہ تمہارا خواب سچا ہے، تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان نبی آخر الزماں، ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہوں گے، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوگے اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوں گے۔ عہد جاہلیت میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم کے متعلق دید اور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنو تمیم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خون بہا اور تاوان کا فیصلہ بھی کرتے تھے۔ جس کو آپ مان لیتے، یعنی جس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، تمام قریش اس کو تسلیم کرتے، اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ یعنی ابو بکر کو زبانی پر ہی اور لوگوں میں اور اپنے علاقے میں اپنے قبیلے میں اتنے مشہور تھے کہ کوئی بھی آپ کی بات پر ہر کوئی آپ کے فیصلے کو مانتا تھا اور کوئی بھی آپ کے فیصلے سے انکار نہیں کرتا تھا۔ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے اور آپ مہمانوں کی بھی خوب خاطرخواہی کرنے والے تھے۔ لوگ اپنے بڑے بڑے مصائب اور اپنی بڑی بڑی مشکلات لے کر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ اس کو انتہائی احسن انداز سے اس کا حل نکالتے تھے۔ اس وجہ سے آپ اپنے قبیلے میں صاحب الرائے مشہور ہو گئے اور آپ کو ہر بندہ صاحب الرائے سمجھتا تھا۔ شراب کی حرمت، آپ طبعاً برائیوں کی اور کمینہ خصلتوں سے محترز رہتے تھے، یعنی آپ بچپن ہی سے حضرت ابو بکر جو تھے ان برے کاموں سے بچتے تھے۔ آپ نے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے شراب اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے نشے میں دھن تھا اور وہ غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور وہ اپنے منہ کے قریب لے کے آتا، یعنی وہ اپنے نشے میں اتنا دھن تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غلاظت ہے۔ جب وہ غلاظت کی سمیل سونگتا، اس کی محسوس کرتا تو اس کو تب پتہ لگتا وہ اپنے ہاتھ واپس کر لیتا۔ اس کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ عہد کر لیا کہ اپنے اوپر شراب بالکل حرام کر لی، اس وجہ سے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ گندے یا اس طرح کوئی برے آپ کی حرکت ہو اور جس کی وجہ سے آپ کی اپنے قبیلے میں بدنامی ہو۔ تو یہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات اور آپ کے جوانی کے چند حالات۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم ظاہری بات ہے کہ حق تو ادا نہیں کر سکے لیکن اپنی کوشش تو ہم نے مکمل کی ہے۔
اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔